بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت سے لوگ بیٹھ کے ایسی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو بہت سے لوگ بیٹھ کے بڑے تبصرے کر رہے تھے، بڑا کچھ کر رہے تھے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہم کیسے دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کیسے دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، کیسے دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا پاسبل ہے کہ ہم بھی پبلکلی آ کے اپنے عیب تلاش کریں اور اپنی عیب جوئی کریں اور بتائیں کہ جی یہ میرے میں پرابلمز ہیں، یہ میرے میں عیب ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری کمزوریاں ہیں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، یا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان ہے۔ دوسرے کو آپ جو مرضی کہہ لیں، اس کی تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن آپ نکال لیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیں گے کسی کو گندہ کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں اپنی باری آتی ہے، آپ 100 توجیحات بیان کر دیتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ہر چند کہ آپ ٹھیک ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں، بے شمار، ان گنت، جو غلط تھے اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو غلط نہیں مانا۔ کچھ لوگ تو ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ تک لڑائی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لڑائی کی، اس کے ساتھ بھی بحث و تمیز کی، اس کے ساتھ بھی وہ کنفرنٹ کیا۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو وہ لوگ صرف وہی نہیں تھے، وہ ان کے نام لے کے بیان کر دیا گیا۔ اس کیریکٹر کے اصل چیز کیریکٹر ہے، کیریکٹرسٹکس ہیں۔ تو ان کیریکٹرسٹکس کے لوگ اس وقت بھی تھے، وہ اس کے بعد بھی رہے، وہ اب بھی ہوں گے، بلکہ ہیں، آنے والے وقت تک، قیامت تک ایسے لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کی مثال دے کے بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت لوگ ہیں، اور ان کیریکٹرسٹکس کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں آخری سورہ جو صورتیں ہیں ان میں سورہ رحب ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کر وہ ہلاک ہو گیا، اس کے کام نہ آیا جو اس نے کمایا تھا۔ پھر سورہ الحاقم التکاثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں دولت کی کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یہ جو دولت کی کثرت کی خواہش ہے، یہ کوئی ایسا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بری اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کے لوگوں کی قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس دولت کو حاصل کریں، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں، لوگوں سے جھوٹے وعدے کریں، لوگوں کو جھوٹی امیدیں دیں اور دولت اکٹھی کریں، لوگوں کے حق ماریں۔ اسی طرح ابو لہب کا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کر وہ ہلاک ہو گیا، اس کے کام نہ آیا جو اس نے کمایا تھا۔ ابھی بھی بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں جو جھوٹ سچ بول کے، کرپشن کر کے، بیوقوف بنا کے لوگوں کو وہ پیسے کما رہے ہیں، ان کے کام نہیں آتے۔ بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں، بے شمار لوگ موجود ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ایسے ہوں گے۔ ہاں، انسان بڑا سرکش ہے، یہ خوف نہیں کھاتا، یہ ڈرتا نہیں ہے۔ ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 10 آدمی، 5 آدمی، 2 آدمی، 1 آدمی مر گیا، گاڑی برباد ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم پہ اثر کرتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اسی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہمارے ذہنی کیفیت ہوتی ہے جو اس سے پہلے ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ دیکھنے سے پہلے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دفنا دیا ہم نے شاید نہیں مرنا، اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ اور بیوقوف بناتے جاتے ہیں لوگوں کو، یہاں تک کہ ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا ضمیر اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر احساس نام کی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جب احساس نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کر رہا ہے۔ ہم نے ایک کرائیٹیریا جو بنایا ہوتا ہے، اور وہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسے میں عزت ہے، بس اسی کے لیے ہم ساری ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی ایفرٹ میں ہم مر جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں
کہ اس پیسے نے ہمارے کام نہیں آنا، جن کے لیے ہم نے اکٹھا کیا ہے انہوں نے ہمارے کام نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو تم زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، کیا تم زمین کو پھاڑ لو گے؟ کوئی نہیں پھاڑ سکا آج تک، کوئی نہیں پھاڑ سکتا۔ یہ جن کے لیے ہم سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کیا وہ اس تکلیف کو برداشت کریں گے جو ہمیں اس پہ ملنے والی ہے، کہ جو ہم بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں؟ کیا اس کے لیے وہ لوگ ہمارے ساجھ دار ہوں گے قیامت کے دن؟ وہ اللہ کو کہیں گے یہ کہ نہیں، میرے بچے کہیں گے، بیٹے کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی سزا دیں کیونکہ ہم نے بھی اس سے بڑا مزہ لیا تھا؟ سب اپنی اپنی مرضی میں ہوں گے۔ جن کے لیے ہم ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کی ہر چیز بھول جاتے ہیں، جن لوگوں کے لیے وہ لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ ہم نے اکیلے نے جانا ہے، انہوں نے ساتھ نہیں جانا۔ یہ جو لوگ آج ہم ادھر 200 بندہ ادھر 200 بندہ ادھر، 50 آگے 50 پیچھے، اور کلیشن کوف اور یہ وہ سارا کچھ لے کے جو ہم چل رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ یہ سب مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جو چڑھتے سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہی وہ سورج ڈکلائن کرتا ہے یہ سارے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دس ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ جانا اللہ کے پاس اکیلے نے جانا ہے، اکیلے نے جواب دینا ہے۔ اس وقت نہ یہ جتھے کام آنے ہیں، نہ یہ حمایتی کام آنے ہیں، نہ کوئی اور پیسہ کام آنا ہے، نہ کوئی اور چیز کام آنی ہے۔ کام آنا ہے تو اچھا عمل کام آنا ہے۔ وہ اگر ہم آج کر لیں گے اور اس کے بارے میں سوچ لیں گے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، شرمندے بھی نہیں ہوتے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ وہ بقول وہ اقبال کے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں کہیں بڑھنا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، ہم ایک قوم بن جائیں، ہم ایک ملک بن جائیں، ہمارا کوئی مقصد ہو، ہمیں کوئی ہماری کوئی منزل مقصود ہو، ہماری کوئی ڈیسٹینیشن ہو، جی ہمیں کوئی دنیا میں ہماری کوئی عزت ہو جائے، ہمارا کوئی مقام بن جائے۔ ہمیں ان چیزوں کی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ہماری دلچسپی آ جا کے اسی بات پہ ہے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں، میں اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں تاکہ مجھے فلاں فوائد حاصل ہو جائیں۔ ایک اچھا مینیجر جو ہوتا ہے وہ کمپنی کو گرو کرتا ہے۔ جب کمپنی گرو کرتی ہے تو مینیجر بھی گرو ہو جاتا ہے، باقی سٹاف بھی گرو ہو جاتا ہے، کمپنی بھی گرو ہو جاتی ہے، اور ساروں کی ون ون سچویشن ہوتی ہے۔ اور جو گندا مینیجر ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو گرو کرتا ہے، کمپنی بیٹھ جاتی ہے، لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں جو اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی بینکرپٹ ہو جاتی ہے، دیوالیہ ہو جاتی ہے، وہ مینیجر صاحب کہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگ رول جاتے ہیں، وہ اس کو پھر کہیں اور نوکری مل جاتی ہے کیونکہ اس کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کو گندے مینیجر ملے، وزیر اعظم بھی ایک مینیجر ہی ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے اس نے۔ گندے ملے ہمیں۔ ان گندوں نے کیا پلان کیا؟ انہوں نے یہ پلان کیا کہ جی ہم خود گرو کر جائیں، کمپنی جائے جہاں مرضی، ملک جہاں مرضی، ملک جائے بھاڑ میں، لوگ جائیں بھاڑ میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھاڑ میں جا چکے، ملک بھاڑ میں جا چکا، قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، برباد ہو گیا ملک سارا۔ اور وہ جو اس کے مینیجر تھے وہ سارے مزے کر رہے ہیں، ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے عقل مند ہیں۔ ان کو پوچھا آپ کے بچے جن کی نلیاں بہتی ہیں، بات نہیں کرنی آتی، تھتھے بچے ہیں، ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، اگر یہ عقل مند ہے تو آپ کیوں جلتے ہیں ان سے؟ بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا کی وہ جب چوٹی پہ وہ بندہ بیٹھ جائے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لا لی لوئیو دا کی کرے گا کوئی۔ اب ان لوگوں کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساری ان کی فیملیز ہیں، ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔
بجائے کہ ان کو کوئی روکے یا کوئی شرمندہ ہو، ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور وہ بھی آ کے جناب منچ کے اوپر چڑھ کے سینہ ٹھوک کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ان کے پیچھے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کب تک ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں گے، اور کب تک ان گندے لوگوں کے پیچھے ہم لگیں گے؟ کیا ہم میں کوئی شعور نہیں ہے؟ کیا ہم میں کوئی عقل نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے گندے ہیں، اتنے بے ضمیر اور بے شرم ہیں ہم، کہ ہم اپنی بریانی کی پلیٹ کے لیے ہم ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ ہم 1000-2000 روپے کے لیے ان کے جلسے میں چلے جاتے ہیں۔ کس کام کے ہیں یہ پیسے؟ یہ ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کچھ تو ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ مولوی دین کو بیچ رہا ہے، وہ انتہائی بے شرم ہو چکا ہے، وہ دین کو بیچ رہا ہے اور کھلے عام بیچ رہا ہے، کو مولانا بن کے، تو کو حافظ بن کے، اور کو فلاں بن کے، اور کو فلاں بن کے، کو فلاں بن کے، کو مولانا بن کے، کو یہ بن کے، کو وہ بن کے، وہ دین کو بیچ رہا ہے، قانون والا قانون کو بیچ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جج نہ کرو، وکیل نہ کرو، جج ہی کر لو۔ انصاف بک رہا ہے، وہ کھلے عام بک رہا ہے۔ کوئی کسی کو شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ہم کیا معاشرہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ کیا معاشرہ ڈیولپ ہم کر چکے ہیں، جہاں پہ چیزیں الٹ ہو چکی ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا جو بری بات تھی وہ اچھی بات بن گئی ہے، اور جو سچ بولنا اچھی بات تھی وہ بری بات بن گئی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی جھوٹ بولنے کو بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ کسی قوم کی پستی کی انتہا ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ کچھ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سارے دن میں کیا ہم گند کرتے ہیں، کیا ہم بے شرمی کے کام کرتے ہیں، کیا اچھے کام کرتے ہیں۔ جو اچھے کرتے ہیں اس میں اضافہ کرنا چاہیے، جو برے کرتے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی طریقہ تو تلاش کریں کہ ہم خدا کو، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، کہ ہم یہ جھوٹ سچ بول کے اور بعد دیکھا جائے گا جی جب بعد میں جو ہوگا۔ یہ کب تک اس طرح معاملات چلیں گے؟ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ری اسٹڈی کرنا چاہیے، ہر آدمی کو ری اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ملک ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم دو پیسے کے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان میں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھیں، اس ملک کو سمجھیں، اس ملک کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ہر بندہ بکا ہوا ہے، کب تک ہم بکتے رہیں گے؟ بکنے سے چھوڑ باز آ جائیں۔ اللہ پہ جس نے بھروسہ کیا وہ آگے نکل گیا، جس نے بندوں پہ بھروسہ کیا وہ پیچھے رہ گیا، اور وہ ساری زندگی بندوں پہ ہی بھروسہ کرتا رہے گا۔ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، توکل اللہ پہ کریں۔ بندوں پہ توکل کرنے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت کے، شرک کے، اور اس دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ باقی بات پھر کریں گے۔ اللہ حافظ۔